انسان اللہ رب العزت کے ساتھ یہ محبت کا رشتہ استوار کر لیتا ہے اور اس کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا دیتا ہے تو پھر انسان کی زبان اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے. پھر انسان کے دل میں اللہ کا دھیان ہوتا ہے اور اس کی زبان پہ اللہ کا نام ہوتا ہے اور اس کی تمام دوڑ دھوپ اور سعی و کوشش کا محور و مرکز اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے. اس کی خوشنودی اور رضا جوئی اور اس کو خوش کرنا اور اس کی رضا کو حاصل کرنا انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ رب العزت کی عبادت کا یہ اولین تقاضا ہے کہ پھر انسان اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو بلکہ وہ اس کی یاد میں ہمیشہ رطب اللسان رہے، اس کا دل اس کی یاد سے آباد رہے اور اس کے ہونٹ اس کے نام کے ساتھ ہر وقت متحرک رہے اور اس کی زبان پہ اللہ رب العزت کا نام رہے. اور جب تک انسان اس طرح اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کو یاد رکھتے ہیں. انا ما عبدی ما تحرکت بی شفتاہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک میری یاد کے ساتھ اس کے ہونٹ حرکت کرتے رہے. اللہ رب العزت کی معیت خاصہ بندے کو حاصل رہتی ہے. اور اللہ رب العزت کے ذکر کا جو سب سے عظیم مظہر ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا نماز قائم کرو اور اللہ کی یاد بڑی چیز ہے. اللہ کے ذکر کے لیے جو بہترین ذریعہ ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے. اور یہ اللہ رب العزت کی عبادت کا بہت بڑا نشان ہے. انسان کی زندگی میں اگر نماز نہیں ہے تو اس بات کا کوئی نشان نظر نہیں آتا کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والا عبادت گزار بندہ ہے. نماز کے بغیر انسان کی زندگی عبادت والی زندگی نہیں بنتی. اور جب تک انسان نماز کی باقاعدگی نہیں کرتا، التزام کے ساتھ نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کے ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کا بہترین ذکر یہی ہے جس میں انسان کا دل، اس کی زبان اور اس کا جسم، اس کی جان، پورے کا پورا انسان اس کے اندر شریک ہو تو وہ یہی نماز کا ذکر ہے. یہ عبادت کا عظیم مظہر ہے. اور اسی طرح قربانی یہ بھی عظیم الشان عبادت ہے جس کے اندر محبت کی روح کار فرما ہوتی ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اپنی پیاری اور محبوب چیز اس کے لیے قربان کرتا ہے، اس کے حضور نظر کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اس کے دل کا ارمان یہ ہوتا ہے، اس کی تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ یہ تو میں اس کے حضور نظر پیش کر رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں،
اس کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، لیکن میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں خود ہی اس کے راستے میں قربان ہو جاؤں اور اس کے نام پہ جان دے دوں۔ یہ انسان کا جذبہ ہو، یہ انسان کا شعور ہو، اس شعور کے ساتھ جیے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اگر انسان زندگی کا یہ مقصد سمجھے اور اسے پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، دنیا کے جھمیلوں سے بکھیڑوں سے اپنے آپ کو ہٹا کر میری عبادت پہ لگا لے۔ تفرغ لعبادتی، دو حدیثیں ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معقل بن یسار اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نقل فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اگر تو میرے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیتا ہے تو املأ صدرک غنا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیرا دل غنی کر دوں گا، اور املأ یدیک رزقا، تیرے ہاتھ رزق سے بھر دوں گا، دنیا کے وسائل ضروریات سب کے سب تیرے ہاتھوں میں فراوانی کے ساتھ مہیا کر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری ساری ضروریات پوری کر دوں گا، تیرا کوئی فقر و احتیاج باقی نہیں رہے گا اگر تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے۔ اور میرے بندے آدم کے بیٹے یہ بات بھی سن لے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہ کرے، تو پھر املأ صدرک فقرا، املأ قلبک فقرا، میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا، پھر تیرے پاس جتنا چاہے مال و دولت آ جائے، وسائل کے انبار تیرے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں، لیکن تیرا دل فقیر ہی رہے گا، لاکھوں اور کروڑوں کیا اربوں اور کھربوں بھی تیرے پاس ہوں، لیکن تیرا دل پھر بھی بھوکا اور فقیر رہے گا۔ وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اور میں تیرے ہاتھوں کو دھندوں سے بھر دوں گا، کاموں سے بھر دوں گا، تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرے گا، لیکن پھر بھی تیری ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ کیسے پوری ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دل کا فقیر بنا دیا اور ہاتھوں میں کام اور دھندوں کا ایسا غیر مختتم سلسلہ ڈال دیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور پھر انسان کی حالت یہ ہے کہ اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو فلاں نہیں ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو وہ نہیں ہے۔ قابل احترام ناظرین، حضرات و خواتین، انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے، اور اس مقصد کو سمجھ کر اسے پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ قرآن نے واضح اور دو ٹوک بیان کر دیا ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی عبادت کریں، اس کی غلامی اور اس کی اطاعت کے اندر جئیں۔ لیکن یہ انسان کی کیسی معرومی اور اس کی کیسی بدقسمتی ہے کہ وہ دنیا میں آ کر اللہ کو بھول جائے اور اللہ کی بندگی کی بجائے شیطان کی بندگی میں لگ جائے، اس کی اطاعت کرنے لگے، اس کے کہے میں آ جائے، اس کو پوجنے لگے، جیسے وہ کرواتا ہے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ افسوس